تمام ہمارے علماء جو ہیں وہ آپ جیسی سوچ کے مالک ہو جائیں، کیونکہ آپ کی گفتگو سن کے ہمیں یہ کہ ہم کس فرقے کے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہی ہونا چاہیے ہمیں. مسلمان ہونا. جب ملا صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ طلاق کے بارے میں فرما دیں کہ 3 دفعہ کس طرح سے ہوتی ہے وہ، کیونکہ میں نے سنا تھا جی ایک ایران کے ایک عالم تھے علامہ ہلی جی، انہوں نے کسی بادشاہ کی طلاق کا مسئلہ حل کیا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مطلب ایک دفعہ طلاق دے کہ بیوی کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہے، اگر مفاہمت ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسری طلاق دے پھر بھی بیوی اس کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور اگر تیسری دفعہ مطلب اسی طرح اگر وہ دے گا پھر طلاق ہوگی. تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا وضاحت فرما. بات تو میرے بھائی یہی صحیح ہے. علامہ ہلی نے کہی یا ابن تیمیہ نے کہی، بات درست یہی ہے کہ طلاق جو 3 مرتبہ دینے کا اختیار آدمی کو ملا ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ ایک ہی دم بس 3 بار اگر کہہ دے طلاق 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 تو 3 ہو گئی. جب سے یہ مسئلہ اس طرح ہو گیا نا کہ 3 ہو گئی، رب حلالے کے بغیر چارہ نہیں، اس سے اتنی بدکاری نے جنم لیا کہ اللہ پناہ دے. بطلان تحلیل کتاب میں ابن تیمیہ اور ابن قیم کو لکھنی پڑی کہ یہ حلالہ کے نام پر بدماشی، 1-2 دن کی ایک طلاق پہلے ہوئی ہے، اب 1-2 دن وہ رکھے گا. سب کو پتا ہے کہ اس کا ارادہ کوئی اس کو آباد کرنے کی نہیں، یاشی 1-2 دن رکھے گا، اور کئی اپنے وعدوں سے پھر بھی گئے. وہ خیر لمبی چوڑی بات ہے کہ اس حلالہ سے کیا مصیبت پڑی. وہ 3 طلاق کا جو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان فرمایا تھا وہ ہے یہی تھا کہ زندگی میں 3 چانس ہیں. یہ کوئی بات نہیں کہ وہ اکٹھے کہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ شافعی اور مالکی عالم سچے ہیں اور آپ کی بات سچی ہے. جیسے ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں لکھا کہ ایک قول یہ بھی یہی صحیح ہے کہ اگر اس نے مہینہ کے بعد دی وہ بھی ایک ہی، کوئی وہ 3 نہیں ہوئی. ایک طلاق جو دی ہے واپس لے، اس کو بیوی بنائے، صلح ہو جائے، پھر موقع آئے گا کبھی ناراض ہوگا دوسری طلاق، پھر یہی بات صلح کرے، پھر گھر آباد کرے. 3 الگ الگ موقعوں پر صلح کرنے کے بعد بستے بستے کہے گا نا 3 طلاق وہ ہے. یہ کوئی نہیں کہ ایک مہینے کے بعد دیتا جائے تو 3 ہو گئی یا کٹھی 3 نے سب فضول ہے. اور واقعی یہ ٹھیک ہے کہ سلطان محمد خدا بندہ نے جب اپنی بیوی کو کٹھی دے دی تو اس نے علماء کو بلایا کہ کوئی حل ہے، انہوں نے کہا نہیں حلالہ ہی ہے. تو اس نے کہا یار ہر چیز میں اختلاف ہے، تمہارا جھگڑے ہیں، میرے مسئلے کا کوئی حل نہیں. انہوں نے کہا کوئی نہیں. اس وقت ایک آدمی نے کہا کہ ایک حلہ میں عالم دین ہے جو اس طلاق کو باطل کہتا ہے، آپ اس کو بلائیں. تو علامہ ابن المطہر ہلی کو بلایا، انہوں نے علماء کے سامنے کہا یار کیا ہے یہ 3 طلاق کے، ایک ہی طلاق ہے بلکہ ایک بھی نہیں. اس نے سلطان سے پوچھا کہ 2 اس وقت عادل گواہ موجود تھے جب زبان سے تم نے نکالا، بعد میں 1000 آدمی کو پتا چل جائے نا، اخباروں میں بھی چھپ جائے، وہ بھی جب طلاق کہہ رہا اس وقت 2 بندے ہیں وہاں عادل، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. سلطان نے کہا نہیں گواہ تو کوئی نہیں. تو اس نے کہا سرے سے ایک بھی نہیں گئی. اب وہ اسی لیے شیعہ ہو گیا. اس نے کہا ابن مطہر سے کہ شیعہ مذہب کی حقانیت پر کتاب لکھ کر دو. اس نے منہاج الکرامہ لکھی، پوری سلطنت شیعہ ہو گئی اس حلالے کی مسئلے کی وجہ سے. تو پھر لوگ ابن تیمیہ کے پاس گئے، انہوں نے اس کتاب کا جواب لکھا منہاج الکرامہ، مگر وہ جب چھپی ہے کہ ابن تیمیہ ناسبی نہیں تھا، ریاض سے آئی کتاب، اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ وہ محمد خدا بندہ کو کوئی ابن تیمیہ کا پتہ دے دیتا تو ابن تیمیہ بھی وہی بات کہتا جو ابن مطہر نے کہی تھی کہ ایک طلاق ہوئی اور حلالے کی کوئی ضرورت نہیں، شیعہ ہونے سے یا جیسے جھگڑے سے تو بچ جاتا. مگر ان مولویوں نے بیڑا غرق کر کے چھوڑا کہ نہیں حلالہ ہے. اب حلالے کو غیرت مند آدمی کیسے برداشت کرے کہ وہ جانتے بوجھتے بیوی کسی کو دے اور جانتا کہ وہ عیاشی کرے. اور یہ بھی پابندی انہوں نے لگا دی کہ نکاح سے کام نہیں چلے گا، جماع کروانا وہ صحبت کرے. اب دیکھیں اس کے بعد عورت کے پلے کیا رہا، ساری عمر وہ آنکھیں اونچی نہیں کر سکتی اس کے سامنے، اور خامد بھی بے غیرت بیچارہ ذلیل ہو گیا. وہ آدمی جب بھی ملے گا کہ چھاڑی یار وہی ہے جس کی بیوی میرے پاس رہی. اتنی بے حیائی بے غیرتی لعنت ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے. واقعی آپ کی ٹھیک ہے کہ اس علامہ ہلی نے یہی کہا تھا کہ 3 طلاق نہیں ہوئی بلکہ ایک بھی نہیں ہوئی کیونکہ 2 گواہ نہیں. اگر ایک طلاق ہو گئی ہے، اگر وہ اس کے بعد مفاہمت ہو گئی ہے، 2 طلاقوں کے بعد مفاہمت ہو گئی ہے، تو اس کے بعد نکاح ضروری ہے اس کے ساتھ؟ نہیں، وہ دیکھا جائے گا نا، اگر عدت کے اندر ہی اس نے رجوع کر لیا اور صلح ہوگی تو پھر تو نیا نکاح نہیں چاہیے. اور اگر عدت کا زمانہ گزر گیا تو ایک طلاق سے بھی پچھلا نکاح ختم ہو گیا، مگر یہ راستہ کھلا رہا کہ وہ دوبارہ راضی ہو جائیں تو پھر ان کا ایجاب و قبول کرا دیا جائے، تجدید نکاح.
یہ 2 مرتبہ یہ موقع ملے گا دوران آپ نے اتنی خوبصورت باتیں جو ہے نا ہماری مساجد میں لوگوں کو اصل دین کا پتہ چل جائے، بڑی مہربانی صاحب، اللہ خیر سے رکھے۔ مولانا ایک آدمی نے آج اپنی بیوی کو طلاق دی 1 مارچ کو، ایک سوال ہے چھوٹا سا، ایک بندے نے پوچھا تھا، میرے علم میں نہیں تھا، میں نے کہا آپ سے رہنمائی لوں گا، کال لیں گے جی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ بچوں کی جو دعا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے مانگنی چاہیے کہ ہاتھ باندھ کے؟ ٹھیک، رکوع سے پہلے مانگنی چاہیے کہ رکوع کے بعد؟ 2 سوال ہو گئے۔ 2 سوال ہو گئے، ان میں سے جو ہے نا یہ کہ رکوع سے پہلے کی جائے یہ قنوت کی دعا یا بعد میں، اس میں تو زیادہ صحیح یہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی ہے، صحابہ کرام سے بھی زیادہ یہی ثابت ہے کہ رکوع سے پہلے کریں، اس کا تو یہی زیادہ مناسب ہے۔ ویسے اگر رکوع کے بعد بھی کر لے تو حرام نہیں، نہ کوئی گناہ ہے، مگر زیادہ ثابت اور صحیح ہے کہ جب وہ سورہ ختم کرے قرآن مجید پڑھنے کے بعد پھر وہ یہ دعائے قنوت پڑھ کر رکوع کو جائے، اس میں تو یہی درست بات ہے کہ رکوع سے پہلے کرنے کی۔ اب جو آپ نے پوچھا کہ ہاتھ اٹھا کر، اس بارے میں کسی کو کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام سے نہیں ملا، نہ ذکر آیا، اس لیے اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا تو یہ بھی حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے تھے، اور اس لیے کہ جیسے بڑے بڑے نیک لوگوں نے سوچا کہ یار یہ دعا ہے، اب تلاوت نہیں کر رہا، دعا کر رہا، اور دعا کا ادب یہی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگی جائے، اس لیے تقی عثمانی صاحب جیسے عالم بھی مانتے ہیں کہ جب ہم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ سیکھی ہے تو ان کے بارے میں جب آتا ہے کہ وہ سینہ کے برابر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے تو دعائے قنوت ان سے لے لی ہے، طریقہ اپنا بنا لیا، تو اس لیے ہاتھ اٹھا کر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ تینوں طرح ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا لے، باندھنے رفع یدین کر کے، یا نیچے کو چھوڑ دیں جس طرح رکوع کے بعد ہوتا ہے، یہ تینوں طریقے قیام اللیل میں امام مرضی نے بڑے بڑے نیک لوگوں سے، صحابہ تابعین سے نقل کی ہیں۔ دارین میں کوئی نہیں، اٹھا لے، باندھ لے، لٹک رہے ہیں، پڑھ رہا ہے، سب درست ہے، نمازیں سب خلق خدا کی صحیح ہیں، سارے جنت کو جا رہے ہیں، نیتیں نیک کریں، نمازی بنے، جھگڑے چھوڑیں، تو رکوع سے پہلے اور ہاتھ اٹھا کر کریں تو زیادہ بہتر، باقی غلط نہیں دوسرے بھی۔ ہاتھ منہ پہ پھیرنا چاہیے بعد میں؟ نہیں، ہاتھ نماز میں تو بالکل نہیں آیا، کہیں نہ پھیرنا چاہیے۔ نماز کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کچھ روایتیں آئی، اگر پھیر لے تو اس کی مرضی، مگر کئی بڑے بڑے نیک لوگوں نے اس کو بھی بدعت کہا ہے کہ نہیں، اس کیا بھائی کوئی پکا ثبوت، اس لیے بہتر یہی ہے کہ دعا کرے مگر پھر چھوڑ دے، نہ منہ پر پڑے۔ بہت شکریہ بھیا، ہاں خیر سے رکھے اللہ۔ مولانا ایک آدمی نے 1 مارچ کو اپنی بیوی کو طلاق دی، دے دی 2-4 دن کے بعد برادری والے درمیان میں پڑے، صلح صفائی کرا دی، بندے نے رجوع کر لیا، بیوی کو گھر لے کے آیا، 2 دن بعد پھر کوئی تنازع ہو گیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو کیا اب دوسری طلاق دینی جائے گی یا نہیں؟ نہیں، یہ تو گنی جائے گی، جب صلح ہو گئی، گھر لے آیا، پھر دوبارہ دی تو یہ تو پھر رجوع کے بعد ہے نا، مطلب تو یہ ایسا ہو گیا کہ ایک بندے کی طلاق 1 ہفتے میں 3 طلاقیں ہو گئی۔ چلو اس بیوقوف نے پھر ہوئی جی، مسئلہ تو یہی ہے کہ ایک طلاق کے بعد طلاق درمیان میں صلح کیے بغیر یہ کوئی طریقہ نہیں، صلح کے بعد اگر وہ بیڑا غرق کرتا جاتا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں ایک بڑے مسئلے چ فسیا سی، وہ اللہ تعالیٰ نے بہت رحم کیتا، بہت کرم کیتا، تو مبارک ہوئے کہ پنجاب اسمبلی بحال کرا دی ہے آپ نے، وزیر اعلیٰ بٹھا دیے، وہ بحال ہو گئی؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا۔ نہیں، میرا وہ تھا نا، بلایا ہوا تھا، بی بی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت رحمت کی ہے، وہ میری بڑی بچی ہے، وہ مسئلہ حل ہو گیا، ہاں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم اور اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے، وہ شکر ہے۔ بچیوں والوں کو سب کے لیے میری دعائیں ہیں کہ اللہ مسئلہ کل فاسد من امور المسلمین، اے اللہ ساری امت کے بگڑے معاملے جو ہیں درست کر دے، خاص کر کے بچیوں کو اپنے